Assalamu alaikum, dear students. This is Professor Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Students, today we are going to discuss our next topic of grade 9. Our topic is legal framework order. इसको उर्दू में भी लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहा जाता है. Shortly it is also known as LFO. This topic is in chapter number 4. Okay, students, this is a very much important topic because this topic is a long question. This topic is given on page number 123 in both English medium as well as Urdu medium books. This is question number 9 in exercises. Before starting our lecture, I would like to request all of you to please subscribe my YouTube channel, and not only do subscribe but also like and share all the videos so that these videos could be reached to maximum students and all the students be benefited from these lectures. Now we are going to properly start our lecture. First of all, students, at the start we have to write down the background. General Muhammad Yahya Khan took over the government on 25th of March 1969. As we have discussed in our previous lectures and in our previous topics, we have studied that Ayub Khan, being Chief Martial Law Administrator and President of Pakistan, had ruled the country for almost 10 years. On 25th of March 1969, Ayub Khan resigned, and on the same day, the then Chief of Army Staff, General Muhammad Yahya Khan, took over the government. He once again imposed martial law, abrogated the Constitution of 1962, and he became the President and Chief Martial Law Administrator of Pakistan. अयूब खान की 10 साला हुकूमत जब ख़त्म हुई तो उसी दिन 25 मार्च 1969 को यहिया खान ने, जो उस वक़्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, एक दफ़ा फिर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और वो सदर और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, और उसके साथ ही उसने 1962 का जो आइन था उसको मनसूख कर दिया. अब गवर्नमेंट में आने के बाद अयूब खान के कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया गया था. अयूब खान का जो बीडी सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया था, और मुल्क में नए इलेक्शंस करवाने के लिए, नए इंतखाबात करवाने के लिए, जो कि 1970 के अंदर होने थे, यहिया खान ने एक ऑर्डिनेंस इशू किया था जिसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर या लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस कहा जाता था. इट इज़ आल्सो नोन एज LFO. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से एक तो आपसे एज एन MCQ ये पॉइंट पूछा जा सकता है, व्हेन डिड यहिया खान इम्पोज मार्शल लॉ? यहिया खान ने कब मार्शल लॉ नाफिज किया, या यहिया खान कब हुकूमत में आया? सेम क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन एन अदर वे. आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हेन डिड अयूब खान रिजाइन? अयूब खान ने कब इस्तीफा दिया था? 25 ऑफ मार्च 1969. दोनों स्टेटमेंट्स का आंसर यही होगा. 1970 के जो इलेक्शंस थे, जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर हुए थे, these were the first general elections in the history of Pakistan. This is very much important point. इसको याद रखिएगा, अपने पास नोट डाउन कीजिए इसको. पाकिस्तान की हिस्ट्री के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस 1970 में हुए, जो यहिया खान ने करवाए थे लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के अंडर. अब अगर हम इसके लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करें तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, इसकी हेडिंग होगी नेशनल असेंबली, उर्दू में कौमी असेंबली. There are two main points.
The tenure of National Assembly was fixed or decided 5 years, and the total number of members of National Assembly were 313 according to Legal Framework Order. قومی اسمبلی کی مدت 5 سال رکھی گئی تھی اور اس کے ارکان 313 تھے. ٹوٹل 313 seats. Here in our English medium books there is a printing mistake. Total seats of National Assembly book میں 300 لکھا ہوا, but this is actually 313. This is a printing mistake in our books. So اس کو آپ لوگ اپنی بکس کے اوپر بھی کریکٹ کر لیجئے گا. اینڈ دس ون از آلسو این ایم سی کیو ان یور ایکسرسائزز. ایم سی کیو نمبر 5 جس میں ٹوٹل نمبر آف سیٹس آف نیشنل اسمبلی اکارڈنگ ٹو ایل ایف او پوچھی گئی ہیں. ریمبر دس از 313. بوتھ دیز پوائنٹس آر ایم سی کیوز. ٹینیور آف نیشنل اسمبلی that was 5 years, and total members of National Assembly in 1970 were 313. Second point is age limit. For elections, کچھ ایج لمٹس ڈیسائڈ کی گئی تھی. دو اس کے اندر مین پوائنٹس ہیں. ایج لمٹ فار دا کینڈیڈیٹ واز ڈیسائڈیڈ minimum 25 years, and for voter it was minimum 21 years. Any person who wanted to contest elections could do so on more than one seats. الیکشنز میں کینڈیڈیٹ کے لیے, امیدوار کے لیے یہ کمپلسری تھا کہ اس کی منیمم ایج 25 ایئرز ہو. بلو 25 ایئرز ایج کا کوئی بھی پرسن الیکشن میں ایز کینڈیڈیٹ پارٹ نہیں لے سکتا تھا. سملرلی اٹ واز میڈ کمپلسری فار دا ووٹرس. جو ووٹر ہیں ان کے لیے بھی یہ کمپلسری کر دیا گیا تھا کہ منیمم ایج 21 ایئرز ہوگی. 21 ایئرز سے کم ایج والے لوگ جو ہیں وہ ووٹ نہیں کر سکتے. جیسے یہ ایک بہت کامن سی ایگزامپل ہم اپنے ماڈرن ڈے لائف سے بھی لے سکتے ہیں. جیسے آج کل ہے 18 ایئرز آف ایج میں جا کر نیشنل آئیڈینٹی کارڈ بنتا ہے, اس کے بعد پھر آپ ووٹ دے سکتے ہیں. اس سے پہلے ووٹ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ آئی ڈی کارڈ ہی نہیں ہوتا. 1970 میں لیگل فریم ورک آرڈر کے انڈر دس ایج لمٹ واز 21 ایئرس. دونوں بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, دونوں ایم سی کیو کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں. ایج لمٹ فار کینڈیڈیٹ واز 25 ایئرس اینڈ فار ووٹر واز 21 ایئرس. اور کوئی بھی شخص ایک وقت میں ایک سے زیادہ سیٹس کے اوپر الیکشن لڑ سکتا تھا, کینڈیڈیٹ بن سکتا تھا. ونس اگین ہیئر ان آر انگلش میڈیم بکس ایک پرنٹنگ مسٹیک ہے. پوائنٹ نمبر 2 اگر آپ اپنی بکس کے اوپر دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے دا منیمم ایج فار دا الیکشن ٹو اسمبلی اینڈ ووٹر وڈ بی 25 ایئرس فار مین اینڈ 21 ایئرس فار ویمن ریسپیکٹیولی. کہ ہیئر اسٹوڈینٹس یہ جو ورڈز ہیں فار مین اور پھر اس کے بعد فار ویمن یہ ایکسٹرا پرنٹڈ ہیں, اس کو آپ لوگ کاٹ دیجئے, یہ پرنٹنگ مسٹیک ہے. اس کے بعد پھر ایکچوئل سینٹینس ہمارا یہ ہوگا دا منیمم ایج فار دا الیکشن ٹو اسمبلی اینڈ ووٹر وڈ بی 25 ایئرس اینڈ 21 ایئرس ریسپیکٹیولی. یعنی منیمم ایج فار الیکشن ٹو اسمبلی 25 ایئرس اینڈ ووٹر 21 ایئرس. اس طرح سے یہ ہمارا سینٹینس کریکٹ ہو جائے گا. نیکسٹ پوائنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو نیکسٹ پوائنٹ, تھرڈ پوائنٹ ہے ہمارا ڈیٹ آف الیکشنز. دیز الیکشنز ور ڈیسائڈیڈ ٹو بی کنٹیسٹڈ ان 2 parts. الیکشنز فار نیشنل اسمبلی on 5th of October 1970 and provincial assemblies 22nd of October 1970. قومی اسمبلی کے انتخاب 5 اکتوبر کو ہونے تھے اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 22 اکتوبر کو ہونے تھے. Both dates are important for MCQ as well as for short questions.
Point number 4 is system of government. It was decided that federal system of government will be implemented in Pakistan. पाकिस्तान में वफाकी तर्ज हुकूमत, वफाकी निज़ाम हुकूमत नाफिज किया गया था, जो कि प्रीवियसली भी था पाकिस्तान के अंदर. हम ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में पढ़ चुके हुए हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एज वेल एज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, federal system of government was adopted in Pakistan. Same was continued under legal framework order, and it was stated that all the citizens would enjoy all fundamental rights. तमाम शहरियों को बुनियादी हुकूक फ्राहम किए जाएंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बगैर किसी फ़र्क के, बगैर किसी इम्तियाज़ के हुकूमत तमाम शहरियों को तमाम बुनियादी हुकूक फ्राहम करेगी. नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी. ऑटोनॉमी या खुद मुख्तारी का लफ्ज़ी मतलब है अपनी मर्जी का मालिक होना. As we have discussed in constitutions, कुछ डिपार्टमेंट्स या कुछ पावर्स सर्टेनली ऐसी होती हैं फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर आती हैं. फेडरल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकती. तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई किया गया था दैट ऑल्दो देयर इज मार्शल लॉ, और मार्शल लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, क्योंकि चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ऑल इन ऑल होता है. डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स, it was stated in legal framework order that provincial autonomy will be fully protected and powers would be distributed. जितने भी इख्तियारात हैं उनकी तकसीम की जाएगी. जो सूबाई हुकूमतों के इख्तियारात हैं वो सूबाई हुकूमतों के तहत ही होंगे और सूबाई खुद मुख्तारी को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा. यानी वैसे तो मार्शल लॉ इज अ टाइप ऑफ अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, बट हियर इट वाज स्टेटेड दैट अंडर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड. नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. अदलिया की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़. कि स्टूडेंट्स, very much important point. We have discussed in objectives resolution, we have discussed it in both of the constitutions. Legal framework ordinance के अंदर भी ये पॉइंट था that judiciary will be fully protected and fully honored. अदलिया को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, उसका मुकम्मल एहतराम किया जाएगा. जुडिशरी विल सेफ गार्ड द फंडामेंटल राइट्स. ये अदालतों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो बुनियादी हुकूक की हिफाजत करेंगी. अगर किसी को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं तो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी कि वो उसको प्रोवाइड करवाए. एंड द डिसीजंस ऑफ ऑल द कोर्ट्स विल बी बाइंडिंग ऑन द सेंट्रल एज वेल एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. अदालतों के फैसलों को मानना, उन पर अमल करना मरकज़ी और तमाम सूबाई हुकूमतों पर लाजमी होगा. यानी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो जुडिशरी के लिए किसी भी किस्म का कोई थ्रेट कॉज नहीं कर सकेगी. और जजेस विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रेशर, विदाउट एनी काइंड ऑफ थ्रेट, बग़ैर किसी डर और खौफ के आज़ादी से अकॉर्डिंग टू लॉ अपने डिसीजंस करेंगे. Next point is Islamic ideology. It was stated in legal framework ordinance that Islamic ideology would be practiced in Pakistan. मुल्क में इस्लामी नजरिया हयात पर, इस्लाम पर अमल किया जाएगा. Islamic Sharia would be implemented and it was compulsory for the president to be Muslim. सदर का मुसलमान होना लाजिम होगा because पाकिस्तान was declared an Islamic state. एक इस्लामिक स्टेट थी पाकिस्तान.
اینڈ دس واز ناٹ پاسبل کہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا ہیڈ کوئی نان مسلم ہو. دیٹس وائی دس پوائنٹ پریزیڈنٹ وڈ کمپلسریلی بی مسلم، یہ پوائنٹ ہمیشہ سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز کے اندر شامل رہا ہے. ان دا کانسٹیٹیوشن آف 56، ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1962، اینڈ اگین ان لیگل فریم ورک آرڈیننس جو یحییٰ خان نے امپلیمنٹ کیا تھا، اینڈ لیٹلی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر بھی یہ پوائنٹ شامل ہے دیٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان وڈ کمپلسریلی بی مسلم. نیکسٹ پوائنٹ اسٹوڈینٹس از پروسیڈنگز آف اسمبلی، اسمبلی کی کارروائی. It was said that all the decisions in National Assembly would be made with simple majority. اسمبلی کے اندر تمام فیصلے سادہ اکثریت سے ہوں گے. اگر کسی بھی ایشو کے اوپر کسی بل یا کسی لا کو 51% ممبرز سپورٹ کرتے ہیں تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. سمپل میجورٹی از 51%. It was said that the quorum of assembly would be 100 members. اسمبلی کا کورم 100 ارکان ہوگا. کورم کیا چیز ہے؟ منیمم ریکوائرمنٹ ٹو پروسیڈ، یعنی اگر اسمبلی کے اندر کم از کم اسمبلی کے اجلاس میں 100 ارکان موجود ہیں تو اسمبلی کا اجلاس جاری رہے گا. لیکن اگر وہاں پر پریزنس 100 ممبرز سے کم ہے تو پھر اسمبلی کا سیشن کنٹینیو نہیں کیا جا سکے گا، پھر اسے روک دیا جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے کورم. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی ایز ایم سی کیو پوچھا جا سکتا ہے. وٹ واز دا کورم آف اسمبلی انڈر لیگل فریم ورک آرڈر؟ 100 ممبرز، یہ یاد رکھیے گا. اٹ واز اسٹیٹڈ دیٹ no legal action would be taken against anything expressed in assemblies. اسمبلی کے اندر اگر کوئی بھی ممبر کوئی بات کہتا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوگی. اوکے، یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اسمبلیز کے اندر لا میکنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ لاز بنتے ہیں، ڈفرینٹ ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ایشوز بھی ہوتے ہیں، ڈومیسٹک ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو وہاں پر ڈسکشنز اور ڈیبیٹس کرتے ہوئے سم ٹائمز بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں یا ایسے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں جو کہ کامن لائف کے اندر ایک عام آدمی نہیں کر سکتا یا وہ فوربڈن ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کامنلی ہم اپنے سیکیورٹی کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، آرمی ہے یا ہمارا کوئی بھی جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں، ان کے اوپر اوپنلی ڈسکشنز نہیں کر سکتے، ان کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. لیکن اسمبلیز کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر لا میکنگ ہونا ہوتی ہے. دیٹس وائی اٹ واز سیڈ دیٹ ان اسمبلیز no legal action would be taken against members of the assemblies on anything expressed in assemblies. Next point is name of the country. Mulk ka naam, very 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 common point. The name of the country was decided Islamic Republic of Pakistan. ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا. It was decided that the country would be a democratic country. ملک کے اندر جمہوری نظام ہوگا. مینس کہ یحییٰ خان نے بینگ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یہ ہنٹ دیا تھا کہ میں بہت جلد ملک میں الیکشنز کروا کے ڈیموکریٹک سسٹم امپلیمنٹ کر دوں گا. ایک اور پوائنٹ اس میں یہ تھا that national security would be protected and no such thing will be allowed as could cause damage to the national security. قومی سلامتی کا تحفظ کیا جائے گا اور کسی ایسی چیز یا کام کی اجازت کسی صورت میں نہیں ہوگی جو ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچا سکے. Next and last point is future strategy. Point number 10 in your books. آئندہ کی یا مستقبل کی حکمت عملی. 4 points ہیں اس کے اندر اسٹوڈنٹس. Islamic way of living would be
implemented اور promoted. ملک میں اسلامی طرز زندگی کو فروغ دیا جائے گا. اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس کو بڑھایا جائے گا, اس پر عمل کیا جائے گا. moral teachings of Islam would be practiced. اسلام کے اخلاقی اصولوں پر عمل ہوگا. moral teachings, moralities, اخلاقیات, جیسے ماں باپ کا احترام کرو, بڑوں کی بات مانو, چھوٹوں سے شفقت کرو, جھوٹ نہ بولو, چغل خوری نہ کرو, غیبت نہ کرو. یہ کامن جو ٹیچنگز ہیں یہ مورل ٹیچنگز ہیں, ان کو پریکٹس کیا جائے گا. پروموشن آف اسلامک پرنسپلز ان دا کنٹری. گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ ملک میں اسلامی اصولوں کے فروغ کے لیے اقدامات کرے. اینڈ لاسٹ از ٹو میک ارینجمنٹس ٹو پرووائڈ دا ایجوکیشن آف قرآن اینڈ اسلامیات ٹو دا مسلمس. مسلمانوں کو قرآن اور اسلامیات کی بنیادی لازمی تعلیم فراہم کرنے کے لیے بنیادی اقدامات کیے جائیں گے. This last point is very much important as short question. This is given in exercise as well as short question کے طور پر یہ پوائنٹ پوچھا جاتا ہے کہ ایل ایف او کے تحت مستقبل کی یا آئندہ کی حکمت عملی کے نکات لکھیے. Write down the main points of future strategy according to legal framework order. These were the main points of this topic. اور at the end, جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ لانگ کویسچن کے اینڈ کے اوپر ہم نے لازمی طور پر حاصل کلام یا کنکلوژن لکھنا ہوتا ہے, جس میں آپ ٹاپک کو اپنی ورڈنگ میں 2 سے 3 سینٹینسز میں ایکسپریس کرتے ہیں. فار ایگزامپل وی کین conclude this topic as: after the long 10 years regime of Ayyub Khan, Yahya Khan took over the government in 1969 and he became the chief martial administrator. After abrogating the constitution of 1962, he issued an ordinance known as legal framework order. The main cause of this legal framework order was to ensure that general elections should be contested in the country and a democratic system should be implemented. So that's all. At the end, once again, I would like to request all of you to please subscribe and like the channel and videos. Also share these videos. چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں. اپنے بکس کے اوپر جو میں نے پوائنٹس مینشن کیے ہیں ان کو مارک کیجئے. ایم سی کیوز کو, شارٹ کویسچنس کو, ان کو اچھی طرح سے پریپیئر کیجئے. فار اینی کائنڈ آف کنفیوژن اور فار اینی کوئری, you are more than welcome to contact me. Thank you very much.